نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تبارك وتعالى في الفرقان المجيد نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام معزز سامعین اور ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ، اور آج میں آپ لوگوں کی طرف نشست کر رہا ہوں ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل کی ایک شاخ جس کا نام ہے اقرأ کتاب اللہ، یعنی کہ پڑھیے اللہ کی کتاب۔ اس نشست میں ہمارا یہ مقصد رہتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم اسی طریقے سے سیکھیں جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کا جیسا حق ہے سیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اسی طریقے سے ہم انہی بنیادی علوم کو استعمال کر کے، جو سیٹس آف نالج ہیں ان کو استعمال کر کے ہم قرآن مجید کو رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کر کے سیکھیں، اور ہم اس مقام پہ پہنچے جو کہ ایک قاری کا مقام ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ جو قرآن حکیم کو بہت ہی پروفیشنٹلی، ایفیشینٹلی اور فلوئنٹلی پڑھ پاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اس مقام تک پہنچ جائیں گے، بس ایک سیکوینس، ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، ایک سیٹ اپ کرنا پڑے گا پلان، اور اس پلان پہ کنسسٹنسی سے چلنا پڑے گا میرے دوستوں۔ تو چلیے میرے عزیزوں، آج کا جو سبق ہے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آج جو ہے اقرأ کتاب اللہ کی 9ویں نشست ہے، یعنی کہ سبق نمبر 9 ہے، 9 سبق ہے۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 54 لیسنز میں ہم اس پورے کورس کو کمپلیٹ کریں گے، اس کا اختتام کریں گے، اس کا کنکلوژن کریں گے، اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم 9واں سبق شروع کرنے والے ہیں، جو کہ ہونے والا ہے پیش کا جو سائن ہے، پیش کی جو حرکت ہے، یہ جب بھی کسی بھی حروف کے اوپر آپ پائیں گے تو اس کی آواز کچھ اس طریقے سے نکلے گی۔ اس کے سبق کو ہم پڑھتے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن میری یہ گزارش رہے گی شروعات کرنے سے پہلے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے گھنٹی کے نشان کو کلک کر کے، بیل کی نشان کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے اور اس کو شیئر کرے، کیونکہ یہ ایک ایسا بہترین صدقہ ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں ہی جہانوں میں فائدہ پہنچائے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم منکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن حکیم کو پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھائے، سب سے بہترین شخص وہ ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں پیش کی جو حرکت ہے وہ کیسے استعمال ہوتی ہے۔ پیش یہ واو کی شکل میں ہوتا ہے، اب بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، اوبویسلی جو بڑے ہیں اور باشعور ہے، جو ویل ایکوائنٹڈ ہے اس نالج سے یا اس فیلڈ سے، ان کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سمجھ ہی چکے ہیں۔ تو بالکل جو بنیادی طور پہ نئے سے سیکھ رہے بگنرز ہیں، نووسز ہیں، ان بچوں کو میں سکھا رہا ہوں کہ ایسا جب واو کا سائن ہوتا ہے تھوڑا سا ٹیڑھا سا، اس کو پیش کہتے ہیں، اور کسی بھی حروف کے اوپر ہو تو اس کی آواز کچھ اس طریقے سے نکلتی ہے، الف پیش او، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کو مادہ کی طرح کھینچنا نہیں ہے یا زیادہ ایلونگیٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ بہت ہی مختصر اور شارٹ پڑھنا ہے۔ الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سا پیش سو، شا پیش شو، صاد پیش سو، واد پیش دو، طا پیش تو، زا پیش زو،
عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کیف پیش کھو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، وا پیش وو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو. ہا کی الگ الگ شکلیں قرآن مجید میں جو آتی ہے. حمزہ پیش او، یا پیش یو. اس کی مشق پہ آتے ہیں اور ہم اس حرکت کا، اب ہم جو پیش کی حرکت ہے اس کا ہم پریکٹیکلی استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم یوز کرتے ہیں الگ الگ ورڈز کو فارم کرنے میں، الگ الگ الفاظ کو بنانے میں. یا زبر یا، ہا زبر ہا، بے با پیش بو، یا ہبو. صاد پیش سو، ہا پیش حو، فا زیر فی، صحفی. ہا پیش ہو، با پیش بو، کیف زیر کی، حبو کی. را پیش رو، با پیش بو، عین پیش او، روبو او. اکثر کیا ہوتا ہے، اپنی ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب بچے نئے سے مطلب بالکل بگننگ لیول پہ جب وہ ہوتے ہیں، بگنر لیول پہ ہوتے ہیں، تو اکثر وہ حرکات میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. ڈفرینٹ حرکاتیں جو ہے نا، پیش، زیر اور زبر، کبھی پیش کو زبر پڑھ بیٹھتے ہیں تو کبھی زیر کو زبر پڑھ بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ کنسسٹنٹ پریکٹس چاہیے، مشق چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ بیٹر یہ رہے گا کہ اگر آپ ان کو یہ سارا سبق لکھوائیں، رائٹ ڈاؤن کروائیں، اس سے ان کو شیپس بھی میمورائز ہو جائے گی ڈفرینٹ الفابیٹس کے، ڈفرینٹ حروفوں کے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے الگ الگ حرکات ہیں وہ بھی ان کو اچھی طریقے سے میمورائز ہو جائیں گی، اس کا استعمال بھی وہ سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، رسولو. تا زبر تھا، زا زیر زی، را پیش رو، تازیرو. الف زبر ا، عین زیر ای، زا پیش زو، اعیزو. خا زبر خا، با پیش بو، سا زبر سا، خابوسا. میم پیش مو، نون زیر نی، عین زبر ع، مونیع. وا پیش وو، جیم جا زیر جی، دال زبر دا، وجیدا. لام پیش لو، عین زیر عی، نون زبر نا، لوعینا. حا زبر حا، سین پیش سو، نون زبر نا، حاسونا. قاف پیش قو، تا زیر تی، لام زبر لا، خوطیلا، خوطیلا. فا پیش فو، عین زیر عی، لام زبر لا، فعیلا. الف پیش او، فا پیش فو، قاف زیر قی، اوفوقی. سین پیش سو، قاف زیر قی، طا زبر طا، سوقی طا. زال پیش زو، کیف زیر کی، را زبر را، زو کی را. دال پیش دو، عین زیر عی، یا زبر یا، دو یا. نون پیش نو، فا زیر فی، خا زبر خا، نو فی خا. یہ سارے جتنے بھی قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ ہیں، یہ وہ سارے الفاظ ہیں. اسی لیے ان کو اچھی طریقے سے پروناؤنس کرنا بہت ضروری ہے آپ کے بچے کے لیے، تاکہ قرآن مجید بڑے قرآن پہ جب وہ کل چلا جائے گا فیوچر میں، تب وہ بالکل اچھے سے یہ سارے ورڈز اس وقت بھی پروناؤنس کر پائے گا. کھیف زبر کھا، لام زیر لی، میم زبر ما، تا پیش تو، کھالیماتو. اب دیکھیے 4 حروفوں والے الفاظ آنے لگے. الف پیش او، خا زبر خا، را پیش رو، اوخارو، اوخارو. قاف پیش قو، را زیر ری، حمزہ زبر ا، خوری ا. سین پیش سو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سو ایلا. واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، واہوا. ہا پیش ہو، شین زیر شی، را زبر را، ہوشی را. جوڑ بنانا سکھائیں، جوڑ بنانا. نون پیش نو، زال پیش زو، را زیر ری، نوزوری. یا زبر یا، عین زیر عی، دال پیش دو، یا ایدو. کیف پیش کو، تا زیر تی، با زبر با، کوتی با. قاف پیش قو، ضاد
زیر ضی یا زبر یا قضی قاف پیش قو دال زیر دی دا را زبر را قضی را. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا سبق. پیش کا اگلے ہفتے کی نشست میں انشاءاللہ ہم دو پیش کا سبق پڑھیں گے، یعنی کہ پیش تنوین کا سبق پڑھیں گے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس آج کی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ دیکھیے آج بہت زیادہ فتنے کا دور ہے. دنیائی سیکولر ایجوکیشن کو بہت ہی زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر کسی طریقے سے سیکولر ایجوکیشن کو بہت ہی زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اوور ریلیجس ایجوکیشن. یہاں تک کہ مدرسے دن بہ دن کم ہوتے جا رہے اور سکولز بڑھتے جا رہے. میں اس چیز کو نگیٹ نہیں کر رہا، دنیائی سیکولر ایجوکیشن بھی پڑھنی ہے، پڑھیے، بٹ اگر ہم اس چیز کو جو کہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اخروی زندگی کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، اس چیز کو اگر ہم ٹوٹلی اوائڈ کرنے بیٹھے اور صرف سیکولر ایجوکیشن کی تڑپ میں سیکولر ایجوکیشن کا ہی حصول کرنے بیٹھے تو وہ اللہ رب العزت کے غضب کا سبب بنے گا میرے دوستو، وہ اللہ رب العزت کے غضب کا سبب بنے گا. اسی لیے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے وہ اٹھائیں اور خود اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس چیز کے آپ منتظر نہ رہیں یا اس چیز کے آپ ویٹ میں نہ رہیں کہ کب کوئی مولوی صاحب ہمارے گھر آئے گا وہ ہمارے بچوں کو پڑھاتا. جیسے جو چیز آپ کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ آپ خود کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا خود. فار ایگزامپل آپ کو اپنے بچے کو اسکول ڈراپ کرنا ہو، اگر آپ کا بچے کی اسکول بس نہ آئی ہو یا اسکول وین نہ آئی ہو، اس وقت اگر آپ گہری نیند میں بھی ہوگی آپ نیند سے جاگ کے اس کو اسکول میں چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس چیز کی عظمت اور امپورٹنس اور پرائیورٹی آپ کے مائنڈ میں ڈرل ہو چکی ہے. اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی تعلیم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے اور ہمیں قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے جو علم تجھے دیا تھا تو نے کیا وہ حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اور اگر حاصل کی تو کیا وہ دوسروں تک پھیلایا؟ تو ہمارا اس وقت کیا جواب ہوگا میرے دوستوں؟ اسی لیے دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی کے ابھی اپنی لائف کو واپس کلیکٹ کیجئے اور جو چیز زیادہ پریورٹی پہ ہے اسی کو اس لیول پہ رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.